الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مال تجارت میں زکوٰۃ، بزنس اور تجارت کا جو مال ہے اس میں زکوٰۃ کس طرح سے نکالیں گے؟ تجارت کے اندر 85 گرام سونا یا 595 گرام چاندی کے بقدر ہو تو اس میں مکمل ایک قمری سال اسلامی جو سال ہے گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہے. ایک سال جب پورا ہو جاتا ہے، دکان پر جو بھی آدمی کا بزنس ہوتا ہے، جو بھی چیز بھی وہ دوسروں کو فروخت کرنے کے لیے لے کے آتا ہے، تو ایک سال کے بعد اس میں دیکھا جائے گا کہ اس کی کتنی ویلیو ہے. کہ سونے کا نصاب پکڑتے ہیں تو 85 گرام 8.5 تولے سونے کے بدل اس کا سامان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اور اگر چاندی کا نصاب پکڑتے ہیں تو 595 گرام چاندی کتنی کی آتی ہے؟ مثلاً 40,000 کی آتی ہے. تو 40,000 کا میرا دکان کے اندر سامان ہے یا نہیں؟ اگر اتنا سامان ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالنا اس کے لیے ایک سال کے بعد ضروری ہوتی ہے. تجارت شروع کرنے کے بعد اسلام میں ایک سال مکمل ہونے پر مذکورہ نصاب کا اعتبار کیا جائے گا. شروع میں یا درمیان میں نصاب کی ضرورت نہیں. اختتام سال پر تاجر اپنے سارے تجارتی مال کی ایک مکمل فہرست بنا کر اس کی کل قیمت حالیہ قیمت کے اعتبار سے، نہ کہ وقت خرید کی قیمت کا اندازہ لگائے گا. اور یہ قیمت سونے یا چاندی میں سے کسی ایک کے بھی نصاب کی قیمت کے برابر ہو تو قیمت کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ نکالے. اور سونے چاندی کے نصاب سے کم ہو، اگر سونے چاندی کے نصاب سے قیمت کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے. تجارت بزنس نے جو شروع کیا ہے وہ سمجھیے کہ معمولی پیسے سے شروع کیا تھا، جیسے 10,000 سے کسی نے بزنس شروع کیا، لیکن سال کے آخر کے اندر اس کا بزنس جو ہے چاندی کے نصاب کو پہنچ گیا یا سونے کے نصاب کو پہنچ گیا. تو سال کے آخر میں جس تاریخ کو اس نے اپنی بزنس شروع کیا تھا اس تاریخ کو کیا کریں گے؟ حساب کریں گے. اس کے ایک دن پہلے حساب کے لیے بیٹھے گا تو اس وقت اگر اس کا پیسہ نصاب کو پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ اس کا فرض ہو جائیں گے. درمیان میں کم ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. شروع میں اس نے 10,000 لگائے تھے، درمیان کے اندر 2 لاکھ بھی ہو گئے، 5 لاکھ بھی ہو گئے، لیکن سال کے آخر کے اندر جو تھا اس کا نصاب پہنچ گیا ہے. یہ جتنے پر زکوٰۃ کیا ہو جاتی ہے؟ فرض ہو جاتی ہے. اتنا اگر سال کے آخر میں اس کے پاس پیسہ ہے تو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. مثال دے رہے ہیں، قیمت شمار کرنے میں راس المال، اصل پونجی اور حاصل شدہ نفع دونوں کو شمار کر کے مجموعے پر زکوٰۃ ادا کرے. مثلا 25,000 کی رقم سے تجارت شروع ہوئی اور سال کے آخر میں کل قیمت 50,000 ہو تو پورے 50,000 کی زکوٰۃ نکالے. یعنی کسی کے 25,000 تھے لیکن پروفٹ اس کا ہو گیا، نفع ہو گیا، اور نفع کے ساتھ اس کے 50,000 ہو گئے تو اصل اس نے جو پیسے لگائے تھے 25,000 تو اس کی بھی زکوٰۃ نکالے گا. اور جو پروفٹ اس کا تھا مزید 25,000 پروفٹ تھا تو پروفٹ کی بھی وہ زکوٰۃ نکالے گا. اصل مال کی بھی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوتی ہے اور جو پھر اس کو پروفٹ ہوا ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے کہ اس کی بھی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. جو اشیاء برائے فروخت ہو صرف ان کی قیمت لگائیں. البتہ دکان، فرنیچر اور دوسرے وہ اسباب جو محض استعمال کے لیے ہو تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. جو چیزیں اس نے بیچنے کے لیے لائی ہیں، فروخت کرنے کے لیے لائی ہے تو اس پر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. جیسے کوئی فلیٹ بیچ رہا ہے، کوئی گاڑیاں ہی بیچ رہا ہے تو گاڑیاں جو بیچے گا، بائک بیچے گا تو سال کے آخر میں دیکھیں گے کہ اس کے پاس کتنی گاڑیاں بچی ہیں، کتنی سمجھ لیجیے کہ بائک بچی ہیں. لیکن ایک گاڑی ہوتی ہے، ٹرک ہے کہ وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے اندر مٹیریل لایا جاتا ہے، سیمنٹ، ریتی، کھڑی اس میں لائی جا رہی ہے اور وہ گاڑی بیچنے کے لیے نہیں ہے، گاڑی بزنس میں یوز کے لیے ہے. تو گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہوتی بلکہ گاڑی کی جو آمدنی آئیں گی، جو کمائی ہوں گی، اس کی جو قیمت ہوگی اس پر زکوٰۃ رہیں گی. اسی طرح دکان کے اندر جو فرنیچر ہے، کباڑ وغیرہ، ان پر زکوٰۃ نہیں رہے گی بلکہ جو چیزیں بیچی جاتی ہیں، سامان جو بیچا جاتا ہے اس کو حساب میں پکڑا جائے گا. ایک مسئلہ ہے، شیئرز پر ہر سال کے اختتام پر اس کی حالیہ قیمت اور نفع دونوں کے مجموعے پر 2.5% زکوٰۃ واجب ہے. یہ حکم تجارتی شیئرز کا ہے. کوئی جائز شیئرز جو خریدتے ہیں تو ان پر بھی سال کے آخر میں حساب کرنا پڑے گا کہ اب میرے پاس کتنا شیئرز ہے، میں نے کتنے کی خریدی تھی، اس پر ابھی پروفٹ کتنا آئے گا، ابھی میں بیچنے جاؤں گا تو کتنا آئے گا، تو دونوں کے مجموعے پر زکوٰۃ نکالے.
اگر کسی کارخانے یا فیکٹری میں چند حضرات شریک ہو تو عمارت فیکٹری میں استعمال ہونے والے آلات اور مشینریوں کو چھوڑ کر شرکت کی جو قیمت ہوں گی اس پر زکوٰۃ واجب ہے. تو کارخانہ کسی نے بنایا ہے تو اس کے اندر جو مشینیں ہیں اس مشین پر زکوٰۃ نہیں رہتی، بلکہ جو اس کے اندر تیار کیا جاتا ہے سامان، تو سامان پر سال کے آخر میں دیکھا جائے گا کہ اب میرا سامان کتنا بچا ہے، اس کی ذریعے سے مجھ کو پروفٹ کتنا ہوا ہے، مجھ کو ادھاری کتنے آنی باقی ہیں، تو ان تمام کو جوڑا جائے گا. جو عمارتیں، فلیٹ، چالی جن سے کرایہ کے طور پر آمدنی حاصل ہوتی ہو تو اس پر نفس فلیٹ پر یا چالی پر زکوٰۃ نہیں رہتی، بلکہ جو سمجھ لیجیے کہ آمدنی آئیں گی، جو بھاڑا آئے گا اور بھاڑا ایک سال رہتا ہے ہمارے پاس تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. کھاتے ختم کیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں. اسی طرح فیکٹری، جہاز، رکشہ، موٹر گاڑیاں جو برائے کرایہ ہو اور جانوروں کا فارم اور پولٹری فارم جیسے آمدنی کے وسائل میں براہ راست زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ ان سے ہونے والی آمدنی میں زکوٰۃ واجب ہے، بشرطے کہ وہ بقدر نصاب ہو، یعنی سونے یا چاندی کے نصاب کی حالیہ قیمت کے برابر ہو اور اس پر مکمل ایک اسلامی سال گزر جائے. اس صورت میں اس میں 2.5% زکوٰۃ واجب ہے. اسی طرح نصاب کے بقدر ہونے کے بعد سال کی تکمیل سے قبل نصاب گھٹ جائے تو زکوٰۃ واجب نہ ہوں گی. یعنی درمیان کے اندر تو اس کے پیسے ہو گئے کہ نصاب کے بقدر پہنچ گیا تھا، لیکن سال کے آخر کے اندر دوبارہ اس کے 10,000 ہی بچ گئے. درمیان میں اس کے پیسے بہت زیادہ ہو گئے تھے، لیکن سال کے آخر میں دوبارہ اس کے پیسے گھٹ گئے تو اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی اگر نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے. تو اگر دکان میں سامان بطور قرض دیا گیا ہے تو سال کے اختتام پر اس سامان کو بھی زکوٰۃ میں شامل کیا جائے گا. یعنی کسی نے اپنی دکان کے اندر زکوٰۃ فرض ہونے یعنی اس کے حساب کے 5 دن پہلے زکوٰۃ مال اتارا تو اس سامان کی بھی زکوٰۃ نکالنا پڑے گی، اس لیے کہ سال کے آخر میں وہ دیکھے گا کہ میرے پاس دکان کے اندر سامان کتنا ہے. اگرچہ اس نے 2 دن پہلے اتارا، 1 دن پہلے اتارا ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ اس کو نکالنا ضروری ہے. اب اس کی ادھاری اس کو دینا ہے تو ادھاری جو دینا ہے اس کی زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سامان کی زکوٰۃ نکال رہا ہے تو ایک زکوٰۃ نکالے اس کے لیے کہیں کافی ہے. فروخت کرنے کی نیت سے خریدے گئے پلاٹ اور فلیٹ میں ہر سال زکوٰۃ واجب ہوگی، جسے شرعی فرض سمجھتے ہوئے خوشدلی سے ادا کرنا چاہیے. البتہ اگر جو چند سالوں تک فروخت نہ ہونے کی بنا پر زکوٰۃ کی ادائیگی دشوار ہو اور صاحب مال اس میں ذاتی استعمال کی نیت کرے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب نہ ہوں گی. جو فلیٹ خریدتے ہیں تو بیچنے کی نیت سے خریدتے ہیں تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ ہر سال اس کو ادا کرنا پڑے گی. 5 سال تک فروخت نہیں پر 5 سال کی ہر سال اس کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. اگرچہ اگر سمجھیے کہ ابھی زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے، لیکن جب فلیٹ جو ہے فروخت ہو جائے گا تو جتنے سال گزرے ہیں ان تمام کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گی. لیکن کسی کا ارادہ ہے کہ نہیں میں اپنے لیے رہنے کے لیے اپنے فلیٹ کو رکھتا ہے، اپنے بچوں کے لیے میں اپنا فلیٹ رکھ رہا ہوں، کہ کرایہ پر اس کو بھاڑے پر دینا ہے اس لیے اس کو فلیٹ رکھنا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں رہیں گے. عقد کرار میں زکوٰۃ کا مسئلہ. عقد کرار کہتے ہیں یعنی ایک کی محنت اور دوسرے کی کیا رہتی ہے پیسے دیتے ہیں. ایک نے پورا موبائل کا شاپ ڈال کے دے دیا اور دوسرا اس کو چلا رہا ہے اور اس کے اندر پروفٹ ان کا 50-50 ہے. تو جو زکوٰۃ نکالے گا جس کی دکان ہے جس کا پورا سامان ہے وہی زکوٰۃ نکالے گا، اور جو اس کے اندر آدمی کام کر رہا ہے تو اس کے لیے اس سامان کی زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں، وہ پروفٹ کی زکوٰۃ نکالے گا. اس کا جو کچھ ہے وہ پروفٹ ہے، لہٰذا جو محنت آدمی کر رہا ہے جس کو عامل بولتے ہیں تو اس کو اگر پروفٹ اتنا مل رہا ہے کہ نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس کی زکوٰۃ رہے گی. اور جو مالک ہے تو مالک کو 2 زکوٰۃ نکالنا ہے، ایک سامان کی بھی نکالنا ہے اور جو پروفٹ اس کو آ رہا ہے اس کو بھی زکوٰۃ نکالنا ہے. اللہ کی تو کہتا ہوں سبحان اللہ. جماعت کے ساتھ ہی قریب آ جائے.